بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول میں آج کتاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ کتاب کا شروع میں مقدمہ ہے، مقدمہ نہیں بلکہ خطبہ ہے، وہ خطبہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب کی ابتدا صاحب ہدایہ نے فرمائی ہے کتاب الطہارات سے۔ کتاب الطہارات یعنی یہ کتاب پاکیوں کے احکام کے بیان میں ہے۔ یہاں دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث کتاب الطہارات کی نحوی ترکیب کے اعتبار سے ہے اور دوسری بحث کتاب الطہارات کی لغوی تحقیق کے اعتبار سے ہے۔ جہاں تک پہلی بحث ہے یعنی کتاب الطہارات کی نحوی ترکیب کیا ہوگی، اس میں جتنے احتمالات آپ نکالیں احتمالات نکل سکتی ہیں۔ بہرحال تین احتمالات کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ کتاب الطہارات یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے۔ مبتدا اس کی کیا ہے؟ محذوف ہے۔ ھذا کتاب الطہارات، ھذا مبتدا محذوف ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کتاب الطہارات مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی کتاب الطہارات ھذا، کتاب الطہارات مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور ھذا اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ آپ اس کو فعل محذوف کے لیے مفعول بنا دیں، فعل محذوف کے لیے مفعول بنا دیں، یعنی یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے اور اس کا فعل کیا ہے؟ محذوف ہے۔ فعل آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، خذ کتاب الطہارات یا اقرأ کتاب الطہارات، یا متکلم کے صیغے کے ساتھ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے آخذ کتاب الطہارات، اقرأ کتاب الطہارات وغیرہ جو بھی آپ کہیں، یہ تھی بہرحال نحوی بحث۔ اچھا بیٹا، اس میں جو دوسری چیز ہے کتاب الطہارات میں وہ لغوی تحقیق ہے۔ لغوی تحقیق، کتاب الطہارات کی لغوی تحقیق، اس میں دو چیزیں ہیں، کتاب مضاف اور الطہارات اس کا مضاف الیہ۔ اچھا، اب دوسری بحث میں آتے ہیں کتاب الطہارات کی لغوی تحقیق میں۔ پہلے کتاب کی لغوی تحقیق کریں گے۔ کتاب اور کتابت کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جمع کرنا۔ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حروف اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتاب بمعنی مکتوب، لکھا ہوا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، بہرحال کتاب کا لغوی معنی کیا ہے بیٹا؟ جمع کرنا، اور جمع کیے ہوئے کو بھی جو ہے نا وہ کتاب کہا جاتا ہے۔ یعنی کتاب یہ مصدر بھی ہے اور یہ مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مصدر مبنی للمفعول جسے کہا جاتا ہے، کتاب بمعنی مکتوب اگر ہو۔ اصطلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہا جاتا ہے جو مستقلاً معتبر ہو، چاہے وہ مختلف انواع پر مشتمل ہو یا مختلف انواع پر مشتمل نہ ہو، یعنی یہ مسائل کا ایک مجموعہ ہوتا ہے اور ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو مستقلاً معتبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آگے چاہے وہ مختلف انواع کے ہوں یا ایک نوع کے ہو، جس طرح یہاں کتاب الطہارات میں طہارات کی مختلف انواع ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ تھی کتاب کی تعریف۔ اب آگے آ جائیں ذرا طہارات میں۔ طہارات یہ طہارہ کی جمع ہے۔ طہارات کس کی جمع ہے بیٹا؟ طہارتن کی جمع ہے، طہارتن۔ اور طہارتن میں تین لغت ہیں۔ نمبر ایک طہارتن بفتح الطاء، نمبر دو طہارتن بضم الطاء، نمبر تین طہارتن بکسر الطاء۔ تینوں لغت کے اعتبار سے اس کے معنی اور مفہوم مختلف ہیں۔ طہارہ بفتح الطاء کہا جاتا ہے نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی، نظافت، اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں حدث اصغر
یا حدث اکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ طہارت کہلاتا ہے۔ اچھا جی، بہرحال دوسرے نمبر پر طہارہ بضم الطاء، طہارہ اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بکسر الطاء طہارہ آلۂ نظافت کو کہا جاتا ہے کہ جس آلے میں جس چیز میں پانی ڈال کر اس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے طہارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دو بحثیں اور ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ کتاب الطہارات میں طہارات کو جمع استعمال کیوں کیا ہے، حالانکہ آگے کتاب الصلاح اس میں صلاۃ کو واحد ذکر کریں گے، زکاہ میں زکوٰۃ کو واحد ذکر کریں گے، حج میں حج کو واحد ذکر کریں گے۔ کتاب الطہارات میں طہارات کو جمع کیوں ذکر کیا، یہ پہلی بحث ہے۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ کتاب الطہارات کو باقی کتابوں پر مقدم کیوں کیا ہے، اس کو ابتدا میں کیوں لے آئے۔ بسا اوقات کبھی کبھار یہ سوال آتا ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ کتاب الطہارات میں طہارات کو جمع ذکر کرنے کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ طہارت کی مختلف انواع ہیں۔ طہارت کی انواع کیا ہیں بیٹا؟ مختلف ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں نا کتاب الصلاح میں جب آپ جائیں گے، صلاح کی بہت ساری قسمیں ہیں، صلوات مکتوبہ ہیں، صلوات تطوعہ ہیں، پھر اس میں سے واجب الگ ہے اور سنن الگ ہیں اور نوافل الگ ہیں، لیکن نوع ایک ہے۔ صلاح ہونے کی حیثیت سے جو ہے نا نوع کیا ہے؟ ایک ہے، اس میں کوئی اتنا اعتباری طور پر جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے، وہ سب کے سب نماز ہی کی نوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو بہرحال طہارات یہ جو پاکی ہیں اس کی کئی انواع ہیں۔ مثال کے طور پر دو نوعیں طہارہ بالماء ہے اور طہارہ بالتیمم ہے۔ پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، تیمم کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ پھر حدث اصغر سے پاکی حاصل کرنا، اس کا الگ طریقہ ہے۔ حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا، اس کے لیے پانی کے استعمال کے اعتبار سے الگ طریقہ ہے۔ تو یہ طہارت کی انواع زیادہ ہیں۔ جمع کا صیغہ استعمال کر کے انواع طہارہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کتاب میں طہارت کی بہت ساری انواع کا ذکر ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کتاب الطہارات کو باقی پر مقدم کیوں کیا، اس کی دو وجوہات لکھی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حقوق دو قسم پر ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، چونکہ حقوق اللہ یہ اہم ہیں، ان کی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے حقوق اللہ کا بیان کیا جو کہ نماز ہے، اور نماز کے لیے وضو طاہر ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے، تو اس لیے اس سے کتاب الطہارہ کو ابتدا میں لے آئے۔ اور دوسرا جواب یا دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ دین کی بنیاد، شریعت کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ایمانیات ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے بیٹا؟ ایمانیات۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ عبادات۔ اب دیکھیں ایمانیات وہ چونکہ فقہ میں ان سے بحث نہیں ہوتی، بلکہ ایمانیات اور عقائد سے بحث علم کلام میں ہوتی ہے، عقائد کی کتب میں ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ فقہ میں موضوع بحث نہیں ہوتے، ان کو نکال دیں۔ ان کو نکال کر جو سب سے اس کے بعد جو پہلے نمبر پر ہیں، ویسے تو دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن اعتقادات اور عقائد کے بعد دین کی بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ عبادات ہیں۔ اور عبادات میں سے بھی سب سے محتم بشان چیز نماز ہے، اور نماز کے لیے پاک ہونا، وضو سے ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، اور شرط شے سے مقدم ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے کتاب الطہارات کو ابتدا میں ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقہی مسائل کو سمجھنے کی، اور فقہاء نے جو مسائل استنباط کر کے احکام کی صورت میں ہمارے سامنے لائے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔